السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامیر المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلم صلی علیہ۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے عقیدت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ایک ایسے موضوع پر ہے، ایسے گناہ کے متعلق ہے کہ جس کو بعض اوقات لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ لوگ ہمیشہ جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، لوگوں کی حق تلفی کرنا، نمازیں چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا پھر صغیرہ ہو۔ گناہ آخر کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آج ایک ایسے موضوع کے متعلق آپ کے سامنے میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جس کو اکثر لوگ گناہ نہیں سمجھتے، یعنی وہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ انسان کے ذہن میں بھی وہ بات نہیں آتی کہ یہ گناہ ہے، یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں یہ گناہ ہے، یا پھر ایک بڑا گناہ یا پھر کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے، اس کا لوگوں کو تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 26ویں پارہ 14ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں سے، جو خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو۔ گمان بہت زیادہ سوچ فکر، سوچوں سے بچو۔ گمان کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ سوچ، ایک ظن۔ ان اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، یعنی بہت سے ایسے گمان ہوتے ہیں جو ہم سوچے رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، اس میں سے بہت سے ایسے گمان ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے، گناہ ہوتے ہیں۔ اور ولا تجسسوا، اور لوگوں کی جستجو، عیب پوشی، کمی پنا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ گناہ، لوگوں کی گناہ تلاش نہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ظن کے متعلق ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور آگے اسی آیت کے لائن میں ایک آگے آیا ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحما اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی بعض گناہ، بعض ظن ایسے ہوتے ہیں جو گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ غیبت کرنے لگتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غیبت۔ اور گناہ، غیبت کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور احادیث کریمہ میں بھی ارشاد ہے کہ اگر انسان کسی انسان کی غیبت کرتا ہے، غیبت، تو گویا ایسا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یعنی ایک بھائی ہے جو مرا ہوا ہے اور اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو جو تم غیبت کرتے ہو، جو چغلی کرتے ہو، کیا یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا تم گوشت کھا رہے ہو؟ تم یہ پسند نہیں کرتے، تو گویا ایسا ہے غیبت کرنا
کہ اپنے تم مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو یہ غیبت، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غیبت یہ اس مقام پر انسان کس طرح پہنچتا ہے کہ پہلے سوچ رکھتا ہے، یعنی کسی کے متعلق ایک ظن، ایک سوچ، ایک ارادہ، ایک سوچ رکھتا ہے، اس کے بعد وہ سوچ دل میں گھر کر جاتی ہے اور لوگوں کے متعلق اس کا معاملہ دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ زیادہ گمان نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ زیادہ گمان نہ کرو۔ بعض گمان ایسے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب کے سب گمان کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان بعض الظن، بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں، بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ اور ولا تجسسوا، لوگوں کی جستجو نہ کرو، لوگوں کے اندر عیب تلاش کرنا، لوگوں کے کمی جو ہوتی ہے، لوگوں کی خامیاں جو ہوتی ہیں، خامیاں تلاش کرنا، یہ نہ تلاش کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ سامنے والے کی محبت تمہارے دل میں کم ہو جائے گی، اور جب اس کو پتہ چلے گا اس کے دل میں بھی تمہاری محبت کیا ہوگی؟ تمہارے لیے محبت وہ کم ہو جائے گی۔ تو آج میرے تقریر کا عنوان جو موضوع ہے بدگمانی، بدگمانی، بد کے معنی برا، برا گمان کرنا، بدگمانی کے نقصانات کیا ہیں؟ بدگمانی کے نقصانات۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدگمانی سے بچنے کے لیے بارہا احادیث کریمہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا۔ یہ دو ظن ہوتے ہیں، انسان یا تو کسی کے متعلق اچھا ظن رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، یا تو کسی کے متعلق کیا رکھتا ہے؟ بری سوچ رکھتا ہے۔ اور جو انسان کسی انسان کے لیے اگر بری سوچ رکھتا ہے تو وہ سوچ آگے چل کر آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے؟ غیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ میں نے جیسا آپ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو دو ظن، تو ہمیشہ ہمیں لوگوں کے متعلق اچھا ظن، حسن ظن جس کو کہا گیا ہے، حسن ظن ہمیشہ ہمیں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ فلاں اگر انسان کچھ کام کر رہا ہے تو کس وجہ سے کر رہا ہے، اس کی کوئی وجہ پیچھے ہو سکتی ہے، یہ اچھا ظن، حسن ظن رکھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام اپنی کتاب کیمیہ سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کسی کے متعلق کچھ سوچ رکھنے کے پہلے، ایک ظن، ایک سوچ رکھنے کے پہلے کوئی کام اس کو کرتا ہوا دیکھو، کوئی عمل اس کو کرتا ہوا دیکھو، تم نتیجے پر یعنی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اس کے متعلق 100 اچھے نکات نکالو۔ اس کے متعلق کیا نکالو؟ اچھے نکات، یعنی ہو سکتا ہے کہ فلاں مجبوری کی وجہ سے یہ کر رہا ہے، یا پھر کسی کے دباؤ میں آ کر رہا ہے، یا پھر کسی صحیح عذر کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، تو ایسے 100 نکات نکالو۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ یہ بیان کرنا چاہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا کہ کسی کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی سوچ رکھنے سے پہلے 100 اچھے نکات نکالو، تو ملا قاری علی رحمہ رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ کیا آیا؟ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور مجھے وہ پل پار کرنا ہے۔ کیا پل پار کرنا ہے، تو اس وجہ سے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، لہٰذا مجھے سواری کے لیے کچھ پیسے دے دیں۔ فلاں سمندر کے راستے سے میں جا رہا ہوں، پل ہے، اس کو پار کرنا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے کرایہ لگے گا، پیسے لگیں گے، تو لہٰذا مجھے آپ پیسے دے دیں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پیسے اس انسان کو دے دیے۔ وہ آدمی وہاں سے گزرنے کے بعد ایک انہی میں سے مریدین میں سے، ایک چاہنے والوں میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں پل پار کرنا ہے، راستہ پار کرنا ہے، حضرت اس سمندر پر پل ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ پل ہی نہیں ہے۔ اس نے آپ کو جھوٹ بول کر پیسے ہڑپے ہیں، پیسے اینٹے ہیں۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وہ مسلمان تھا، کلمہ گو تھا۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایک فیصلے پر پہنچنے سے پہلے کسی انسان کو تم کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہو اور تمہاری نظر میں تمہاری سوچ کے حساب سے وہ کام اگر غلط لگ رہا ہے تو فوراً نتیجے پر نہ پہنچو، اس کی تحقیق کرو، اس سے بات چیت کرو، پھر کسی نتیجے پر کسی فیصلے پر پہنچو۔ اگر تم وہ کام کرتا ہوا دیکھے اور تمہارے دل میں تمہارے دماغ میں ایک غلط سوچ پیدا ہو گئی، بدگمانی پیدا ہو گئی، تو بدگمانی آہستہ آہستہ کیا ہوگی؟ نفرت میں تبدیل ہوگی، اور یہ بدگمانی اس کے متعلق ہم دوسرے لوگوں کے سامنے کریں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ خیر المجالس کتاب میں ایک واقعہ آیا ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے وہ عبادت کرتے ہوئے غور سوچ و فکر میں آپ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ دریائے دجلہ کے کنارے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو دیکھتے ہیں، اور ایک عورت ہے، کیا ہے؟ عورت، اور وہ عورت اس شخص کے گود میں اپنا سر دی ہوئی ہے، یعنی اپنا سر اس شخص کے گود میں اپنا سر رکھی ہوئی ہے، اور وہ انسان اس عورت کو کچھ کھلا بھی رہا ہے، کچھ پلا بھی رہا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دور پر تھا، وہ دیکھتے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو بیٹھا ہے کسی غیر عورت کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ وہ آدمی، وہ نوجوان بیٹھا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو پیالہ ہے وہ شراب ہے، تو لہٰذا کسی غلط کام کی وجہ سے وہ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہی سوچ ان کے کیا ہوئی؟ دل میں پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دریائے دجلہ کے کنارے وہاں پر ایک کشتی آ رہی تھی، اور کشتی میں 5 لوگ سوار تھے۔ اچانک طوفان کی وجہ سے وہ کشتی ڈوبنے لگی اور وہ 5 لوگ دریا میں گر گئے۔ تو وہ شخص فوراً اٹھ کر 5 میں سے 3 لوگوں کو بچاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 3 لوگوں کو بچاتا ہے، اور وہاں پر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہتا ہے کہ آپ تو نیک ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، میں گنہگار ہوں، میں نے 3 لوگوں کی جان بچائی، لہٰذا آپ بھی 2 لوگوں کی جان بچائیں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فوراً دل میں خیال آتا ہے کہ میں جس شخص کے بارے میں جو سوچ رکھ رہا تھا یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ سوچ ان کے دل میں آئی تو وہ انسان 3 لوگوں کو بچایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اور 2 لوگوں کو اس نے بچایا، اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر وہ شخص کہنے لگا، خیر المجالس یہ کتاب میں یہ واقعہ درج ہے، وہ کہنے لگا کہ اے عیاض، فضیل بن عیاض، جو آپ کے دل میں جو خیال آیا ہے، جو گمان آیا ہے میرے متعلق، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں معاف کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی اپنے دل میں توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ آپ جو سوچ رہے تھے وہ عورت غیر عورت ہے، غیر محرم ہے، لہٰذا وہ کوئی غیر عورت نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کا طواف کر کے حج کرا کے لے کر آیا ہوں، میری ماں کو کچھ دیر بیٹھنا ہوا تو لہٰذا میں اس کا سر اقدس اپنی گود میں رکھ کر اس کو کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا۔ وہ جو میرے ہاتھ میں جو پیالہ تھا وہ شراب نہیں تھی بلکہ شربت تھا، لہٰذا میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ تو آئے فضیل بن عیاض، آپ بھی اپنی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد سے کسی انسان کے متعلق میں نے بدگمانی نہیں کی، کسی شخص کے متعلق میں نے بری سوچ، بری نیت نہیں رکھی۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے، یہاں پر دیکھیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت پکی و سچی توبہ کی۔ پکی و سچی توبہ کی شرط یہ ہے کہ جو ہم گناہ کریں اس گناہ کے پاس واپس نہ لوٹیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا جاتا ہے، تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے، وہ دودھ اپنے تھن میں واپس نہیں جاتا، اس کو واپس لوٹا نہیں سکتے۔ اسی طرح کی مثال انسانوں کے متعلق فرماتے ہیں علماء کرام کہ انسان گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے، اگر دل میں سچا ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ میں اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا، تو وہ اس کی پکی و سچی توبہ ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔
حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد کبھی بھی کسی سے بدگمانی یا پھر غلط خیال نہیں کیا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس واقعے سے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے۔ جب کبھی کہیں پر کوئی عورت کوئی مرد بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے پاسبل ہے کہ وہ بھائی بہن ہو، باپ بیٹی ہو، ہاں ماں اور بیٹا ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی ایسے معاملات دیکھو تو فوراً کسی برے نتیجے پر نہ پہنچے، یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ برا کام کر رہا ہے، یہ انسان اچھا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان بعض الظن، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، لوگوں کی جستجو نہ کرو، لوگوں کے خامیاں نہ نکالو، لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو۔ تم عیب تلاش لوگوں کے کرنے لگو گے، تمہیں عیب ہی دکھائی دیں گے، اور ان لوگوں کے عیب تم دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، وہ اس کے عیب دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا گویا ایسا ہوا غیبت کی۔ تم نے کیا کی؟ غیبت کی، گویا ایسے ہوا کہ تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے، تذکرۃ الاولیاء کتاب میں یہ واقعہ آیا ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے کہ ہٹا کٹا انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، دستے دراز کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ انسان تو ہٹا کٹا ہے، چل پھر سکتا ہے، کما بھی سکتا ہے خود، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا۔ تو دن گزر گیا، جب رات میں آپ نے سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے یہ کہہ رہا ہے، اس انسان کا چہرہ دکھا کر جس کے متعلق آپ نے بدگمانی کی تھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ ان کا گوشت کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ جس انسان کے متعلق آپ نے سوچ رکھی تھی، جو گمان رکھا تھا، آپ گوشت کھاؤ اس کا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کا گوشت کس طرح کھا سکتا ہوں؟ تو گویا وہ انسان خواب میں ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ان کے متعلق برا خیال رکھا، بدگمانی کی، دل میں بری سوچ آپ کی پیدا ہوئی، اس وجہ سے گویا غیبت کی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بیدار ہوتے ہیں اور اس شخص کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور اس شخص کی تلاش میں کسی محلے کسی گلی میں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے اور اس کے مکان پر جب پہنچتے ہیں تو وہ انسان قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں سچی و پکی توبہ کی، بدگمانی کے مطابق۔ بتانے کا حاصل کلام یہاں پر یہ ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کوئی انسان، میں اور لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو بھیک کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، بھیک، جو لوگ خاص کر ہمارے مسلمانوں کے اندر دکھائی دیتے ہیں، برقع پہن کر، ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر لوگ آج بھیک مانگتے ہیں۔ اگر آپ ان کو 1000 بھی دے دو، یعنی ایک انسان دن میں کتنا کماتا ہے؟ 200 400 500 1000 روپے تک کماتا ہے۔ ایک دن کا گھر چلنے کے لیے 200 400 500 روپے کافی ہیں۔ اگر آپ ان کو کیا 1000 بھی دے دو پھر بھی وہ بھیک مانگنا نہیں چھوڑیں گے، یعنی بھیک کو اپنا انہوں نے پیشہ بنا لیا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ غلط ہی ہے، اسلام میں اس کی سخت منائی ہے، یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی بھی نیچے کا ہاتھ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہت افضل ہے۔ اوپر کے ہاتھ سے مراد کیا؟ دینے والا، اور نیچے کے ہاتھ سے مراد کیا؟ لینے والا۔ لیکن کبھی کبھار ایک انسان کو ایسی آزمائش، ایسی مصیبت آتی ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کر اس کو مانگنا پڑتا ہے، مجبوری میں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، دستے دراز کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسوں کے متعلق میں بول رہا ہوں کہ غلط گمان، بدگمان، غلط سوچ نہ رکھیں۔ اور جن لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا ہے، برقع پہن کر، داڑھی رکھ کر، ٹوپی پہن کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، چاہے ان کو آپ 1000 روپے دے دو پھر بھی وہ بھیک مانگنا نہیں چھوڑیں گے، یہ غلط راستہ ہے، اور ایسوں کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ جو صحیح حقدار ہیں، جو صحیح فقیر ہے، فقیر اس کو بولا گیا ہے کہ آج اس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ ہے یا پھر اناج ہے، آج
اور کل کا نہیں ہے، یعنی دوسرے دن کا نہیں ہے، تو وہ فقیر ہے، اس کی مدد کرو۔ آج لوگوں کے پاس اگر بھیک مانگنے والوں کے پاس اگر دیکھیں گے تو ان کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے ہوں گے، ان کے خود کے اچھے گھر ہوں گے، لیکن کیا کیا ہے انہوں نے؟ محنت نہیں کی۔ کیا نہیں کی؟ محنت کر کے پیسہ حاصل نہیں کرتے، آسانی سے لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے سے ان کو پیسے مل جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ٹاپک میرا ہٹ رہا ہے کچھ، لیکن میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اپنی غریبی کا حال اس نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے بچے بیوی بھوکے مر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کی مدد نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کلاہڑی اور ایک لکڑی کا دستہ اس کے لیے منگایا گیا۔ کیا کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے گھر میں کچھ چیز ہے وہ لا کر دو، تو کوئی بھی ایک گھر میں ایک چیز ہوگی وہ لا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چیز کو کون خریدے گا؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے اس چیز کو خریدا اور اس پیسے سے کلاہڑی کا دستہ اور کلاہڑی منگائی گئی۔ کیا کی گئی؟ کلاہڑی اور لکڑی، کلاہڑی کی لکڑی دستہ منگایا گیا، اور اس کو کلاہڑی کو دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا، کلاہڑی لگا کر دی، اور اس شخص سے کہا کہ جا جنگل میں جا لکڑیاں کاٹ اور لکڑیاں لے کر آ، وہ لکڑیاں بیچ۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں، یہاں کے روپے میں اگر تجھ کو 1 روپیہ ملتا ہے، کتنا ملتا ہے؟ 1 روپیہ ملتا ہے، تو 8 آنے اپنے گھر والوں پر خرچ کر، 4 آنے اپنے لیے رکھ، اور 4 آنے کیا کر تو خدا کے راہ میں اس کو دے۔ وہ شخص گیا، صبح میں گیا اور شام میں لکڑیاں توڑ کر وہ آیا اور اس نے وہ لکڑیاں بیچی، تو اس کے پاس پیسے آئے، اور اس نے آدھا مال اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، آدھے میں کا آدھا اپنے لیے رکھا ضرورت کے لیے، اور جو آدھے میں کا جو آدھا تھا وہ خدا کی راہ میں اس نے خرچ کیا۔ بتانے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ جو انسان صبح میں ہاتھ پھیلا رہا تھا، صبح میں جو انسان ہاتھ پھیلا رہا تھا، شام میں وہی انسان خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، حلال روزی کمانے کی ترغیب دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور فرض چیزوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ تمام چیزوں کو اگر بازو رکھے، ان چیزوں کے بعد اگر سب سے بڑا کسی کا مقام و مرتبہ جو آتا ہے وہ حلال روزی کمانے کا آتا ہے۔ یاد رکھیں، حلال روزی اگر کوئی انسان کماتا ہے تو وہ بھی نیک عمل ہے، اس میں اپنے 12 گھنٹے 8 گھنٹے وہ صرف کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہے، حلال روزی کے لیے کر رہا ہے، تو گویا اس نے عبادت کی، عبادت کا اس کو ثواب ملے۔ تو لوگوں نے بھیک کو کیا بنا رکھا ہے؟ اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بدگمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گلستان سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور بچپن ہی میں 5 وقت کی نماز، تلاوت قرآن، تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ میں اپنے والد بزرگ کے ساتھ، والد محترم کے ساتھ میں رات بھر عبادت کر رہا تھا۔ ایک لوگوں کی جماعت وہاں پر سو رہی تھی، میں تہجد پڑھا، تلاوت قرآن کی، اور اپنے ابا جان سے کہا، کیا کہا؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابا جان کیسے غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، کیسے غفلتی لوگ ہیں، جو چاہے تو رات میں اٹھ کر یہ لوگ کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر سکتے تھے، تلاوت قرآن کر سکتے تھے، لیکن یہ ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ مر گئے ہیں۔ تو ان کے ابا حضور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا حضور کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے جو آج یہ بات کہی ہے، اس سے بہتر ہوتا تو نے نماز پڑھی، تہجد پڑھی، تلاوت قرآن کیا، نوافل پڑھی، اس سے کئی گنا بہتر ہوتا کہ اے بیٹا تو سو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کی تو نے برائی بیان کی ہے۔ بیٹا ہو سکتا ہے کہ یہ مسافر ہو، کہیں سے تھک کر آئے ہیں اور سو گئے ہوں، کسی وجہ سے ان کو نیند 2-3 دن کے جاگے ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے سوئے نہیں ہوں گے، اس وجہ سے سو گئے ہیں۔ بیٹا ان کی برائی کرنے سے بہتر تھا کہ تو رات بھر سو جاتا۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ لوگ عبادتیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دوسرے لوگ جو عبادتیں نہیں کرتے ان کے بارے میں بدگمان ہونا، برا خیال کرنا،
یا پھر لوگوں کے سامنے یہ کہنا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا وغیرہ وغیرہ. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، لیکن لوگوں کے بارے میں ایک اچھا خیال، حسن ظن رکھیں. جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی انسان اگر فرض پڑھ کر جاتا ہے گھر، ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں جا کر سنت نوافل ادا کر رہا ہے. کوئی انسان فرض کے پہلے آ رہا ہے، نماز جماعت شروع ہونے سے پہلے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے گھر سے سنتیں پڑھ کر آئی ہو جو فرض کے پہلے کی سنتیں ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، انسان کی مجبوری ہو سکتی ہے، یا پھر وہ اس کا الگ ایک سوچ یا پھر ایک نیت ہو سکتی ہے. تو وہ اس نیت کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم انسان نہیں سمجھ سکتے. نیتوں کو دیکھنے والا، دلوں کا حال تو جاننے والا اللہ ہے، اللہ اور اس کا معاملہ ہے. ہاں، لیکن اگر کوئی انسان کھلے طور پر گناہ کرتا ہے، کھلے طور پر لوگوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے، اور جب کبھی بھی ایسا معاملہ آئے کہ اس کے متعلق کوئی گواہی کے متعلق یا پھر اس کے کیریکٹر کے متعلق، حسن اخلاق کے متعلق اگر کوئی پوچھتا ہے، تو وہ خود اپنے اعمال کا، کردار کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے کھلے طور پر گناہ کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے متعلق بولنا. جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ کئی مسجد میں کسی امام صاحب کو رکھنا ہے. ایک دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے میں یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا. کسی امام صاحب کو رکھنا ہے، وہ امام صاحب کیسے ہیں؟ لوگوں کی صحیح سے تربیت کر پائیں گے نہیں. اگر اس کے متعلق کوئی جستجو کر رہا ہے، کوئی معلومات حاصل کر رہا ہے، ہاں کوئی مطلب خامی وغیرہ ہے کیا کوئی تلاش کر رہا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ان کو پوسٹ، ایک مقام ان کو دینا ہے، اس وجہ سے ان کی تحقیق کی جا رہی ہے. بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ مدرسے میں کسی استاد کو پڑھانے کے لیے لے جا رہا ہے، کیا وہ استاد خود اس قابل ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اس کے لیے تحقیق کی جاتی ہے، جستجو کی جاتی ہے، ایک اچھے کام کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے. ایک کسی بیٹی کا ایک رشتہ ہونے جا رہا ہے کہیں پر، اور اس بیٹی کے ماں باپ اس لڑکے کے کردار کو، اس کے گھر والوں کو معلوم کرنے کے لیے کہ لڑکا کیسا ہے، گھر والے کیسے ہیں، ہماری بیٹی وہاں پر زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جا رہی ہے، اس کے متعلق اگر کوئی تحقیق کرتا ہے، اور کوئی اگر ایک انسان کھلے طور پر گناہ کر رہا ہے اور ایک بیٹی کا رشتہ آیا ہے، اور اس کے متعلق کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں انسان یہ گناہ کرتا ہے، یہ اس کی خامیاں ہیں، تو یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کو خود نہیں چھپایا. تو اگر کوئی اچھی سوچ رکھ کر کسی کی اصلاح کے لیے اگر یہ کوشش کرتا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں برا نہیں ہے. ایسے بہت سے معاملات ہیں جو میں چند مثالیں آپ کے سامنے دے کر سمجھانے کی میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. اے ایمان والو، زیادہ گمان سے بچو، بعض گمان گناہ میں گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، لوگوں کی زیادہ جستجو، خامیاں یا پھر ان کے غلطیاں نکالنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ خامیاں جو نکالتے ہیں، دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، یہ غیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور کسی انسان کی غیبت کرنا کیا ہے، کیا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع پر انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو میں اور چند واقعات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ گمان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے. اور جس کے بھی متعلق گمان رکھے تو سب سے پہلے اچھا گمان رکھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اور اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو صحیح درس دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.